فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاثة صدقة جاریة وعلم ينتفع الناس وبلد صالح يدعو له صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت معزز و محترم جناب قاری محمد رفیق نعیمی صاحب نے حکم فرمایا، آپ کے حکم کے مطابق یہاں حاضر ہوا۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام جناب صلاح الدین صاحب کے نام سے میں واقف ہوں، باقیوں کے نام سے واقف نہیں، جتنے بھی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے یہاں آکے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان دونوں پہ گفتگو کروں گا، مختصر سی گفتگو۔ جو مجھے حکم ہوا تھا کہ ہم 1 بجے دعا کریں گے، تو 1 سے پہلے ہی ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی بتایا گیا ہوگا کہ 1 بجے دعا ہو جائے گی، تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کچھ مختصر سی باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اگر آپ کی سمجھ آئے تو میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہاں جی یہاں پہ آپ سبحان اللہ کہیں یا کچھ کہیں۔ جو بات آپ کو پسند آئے گی تو سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، جو میرے آقا فرما گئے ہیں میرا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے سبحان اللہ کہنے سے میری حوصلہ افزائی نہیں ہوگی، میں حضور کی شان بیان کروں گا، اللہ کا قرآن بیان کروں گا۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ فائدہ ہوگا۔ میرے آقا نے 1400 سال قبل فرما دیا کہ جو سبحان اللہ کہے گا اللہ اسے اس کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، جنت میں اس کے نام پہ درخت لگا دیا جائے گا۔ تو جنت کا طالب ہر اہل ایمان ہے کہ اسے جنت کی طلب ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے تو جنت کی طلب کے لیے کرتا ہے، جہنم سے آزادی کے لیے کرتا ہے، وگرنہ بنا کسی غرض کے انسان کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کی، گو کہ نام محفل اصال ثواب ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور جو اس دنیا سے پردہ کر کے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، جتنا بھی یہ کار خیر ہوا اللہ اس کا دگنا چگنا اجر انہیں عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے حدیث پاک ہے، اس کو آخر میں ذکر کروں گا۔ محفل میلاد کا نام دیا گیا، محبت رسول کی وجہ سے میلاد منایا جاتا ہے۔ تو محبت رسول کیا چیز ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے، کیسے محبت کرنی چاہیے، اگر محبت کریں گے تو اللہ ہمیں اس کا اجر کیا عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، مشہور و معروف آیہ مقدسہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اب دعویٰ محبت اللہ کے ساتھ ہر شخص کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہود و نصارہ کو جب صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو یہود و نصارہ نے کہا کہ نحن احب اللہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تو خالق رسول ہے تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، لہذا ہماری محبت تمہاری محبت سے اعلیٰ ہے، کیونکہ ہم خالق کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے یہ فرمایا۔
آج بھی کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ اگر اس محبت کے دعوے میں سچے ہو، کیا دعویٰ ہے؟ تحبون اللہ احب اللہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، اس سے محبت کرو۔ اب اس کا نتیجہ آگے نکلے گا اس آیت مقدسہ میں۔ اب پہلے دعویٰ ہے، محبت ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا، اللہ کی رضا۔ ہم یہاں چل کے آئے، میں مانسرا سے آیا، آپ دور و نزدیک سے تشریف لائے جتنے بھی، تو سب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آل خانہ نے، بانیان محفل نے محفل سجائی، ان کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی محبت حاصل کرنا، یہ ایمان والوں کا بھی تقاضا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، جو تم دعویٰ کر رہے ہو، جس دعوے کا تم نے اعلان کیا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کے دعوے میں تب سچے ہوگے جب جو میں تمہیں قانون دے رہا ہوں، جو تمہیں معیار زندگی عطا فرما رہا ہوں، یہ معیار زندگی ہے جو اللہ نے دو ایک لفظ میں ارشاد فرمایا فاتبعونی، یہ ایک جملہ ہے فاتبعونی۔ تو اس جملے میں اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی، یہ ایک معیار زندگی ہے ہماری۔ اگر اس معیار زندگی کو اپنا لوگے تو پھر نتیجہ کیا ملے گا؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نتیجہ یہ ملے گا کہ پہلے تم دعویٰ کر رہے تھے، پہلے تم تقاضا کر رہے تھے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، ہم اللہ سے محبت کر لیں، اللہ کی اتباع حاصل کر لیں، اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ تو جب تم نے اس قانون کو، اس معیار زندگی کو، فاتبعونی کو اپنا لیا، محبوب خدا کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، تو پھر کیا ہوا؟ یحببکم اللہ۔ پہلے تم اللہ کی محبت چاہتے تھے، لیکن اب کیا ہوا؟ جب رسول اللہ سے محبت کرنے لگے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرما رہا ہے محبت رسول کی وجہ سے، کہ جب محبت رسول کو اپنا لیا تو اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ اللہ محبت کرنے لگے۔ تو اللہ کا محبت کرنا اور اللہ سے محبت کرنا، دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کی مخلوق میں شامل ہوں، وہ کہ میں اس محبت کے دعوے میں سچا ہوں یا نہیں، یہ میرے دل کی کیفیت ہے، میرا رب جانتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ہماری بات ایک خبر ہے، تو علماء کرام بیٹھے ہوئے تو خبر جو ہوتی ہے اس خبر میں دو احتمالات ہوتے ہیں، یا تو وہ سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی۔ میں نے جو آپ کے سامنے دعویٰ کیا تو یہ ایک خبر ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس میں دونوں احتمال موجود ہیں، یا تو میں سچ کہہ رہا ہوں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ لیکن اللہ جب کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، تو جو اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کی بات میں کوئی بھی احتمال شامل نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے اللہ سے زیادہ سچا؟ اللہ سے سچا تو کوئی نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ تو اللہ کی محبت چاہتے ہو تو رسول اللہ سے محبت کرو، اور اللہ صرف یہی نہیں فرما رہا کہ میں صرف محبت فرماؤں گا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے یغفر لکم ذنوبکم، محبت بھی کروں گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اب جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی، رسول اللہ سے محبت کی، محبت کیسے کی جاتی ہے؟ تو صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، جن کی زندگیوں کی مثال، جن کے ایمان کی مثال اللہ نے ہمیں قرآن میں عطا فرمائی کہ آمنوا کما آمنتم، ان کے ایمان کی طرح ایمان لے آؤ، صحابہ کے ایمان۔
تو صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ صحابہ کا ایمان یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق۔ ایسے مانتے تھے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ حجر اسود تو پتھر ہے، تجھے میں کبھی نہ چومتا جب میرے رسول اللہ نے تجھے چوما نہ ہوتا۔ اسی طرح صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کسی صحابی کو آگے کوئی خبر دیتا ہے کہ تیرے گھر کو آگ لگی، وہ کہتا ہے نہیں میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی۔ اس کو دوسرے شخص نے آگے پھر یہی خبر دی، اس نے کہا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی۔ تیسرے نے آگے یہی خبر دی، اس نے کہا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی۔ جب چوتھا شخص آیا اس نے خبر دی کہ تیرے ارد گرد کے سارے گھر جل گئے، تیرے گھر کو آگ نہیں لگی۔ اب لوگوں نے پوچھا تجھے اتنا یقین کیوں تھا کہ تیرے گھر کو آگ نہیں لگے گی؟ اس نے کہا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرمان ہوئے سنا تھا کہ یہ کلمات صبح کو پڑھ لو، صبح سے شام تک تم تمام عذابوں سے تمام آفات سے محفوظ رہو گے۔ تو مجھے رسول اللہ پہ یقین ہے کہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا تو مجھے یقین تھا کہ مجھے کوئی مصیبت نہیں آئے گی کہ میں نے وہ دعا صبح پڑھ لی۔ اب محبت ایسے کی صحابہ کرام نے، ایک بچے کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت عمیر بن عدی، عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی، یہ انصاری صحابی تھے، بچپن کا عالم ہے۔ یہ اپنے چچا ابو جندل اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو درس و تدریس کا معاملہ تھا وہ روزانہ سنتے۔ ایک دن چچا نہ آیا تو وہ اکیلے تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے مناظر کو بیان کیا۔ ہم بھی قیامت کے مناظر سنتے ہیں، لیکن اس بچے نے سنے قیامت کے مناظر، تو اب وہ واپس چچا کے پاس گیا، جا کے چچا کے سامنے حاضر ہوا اور چچا کو فرمانے عرض کرنے لگا، چچا جان آج آپ حاضر نہیں تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے مناظر بیان، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، تو چھوٹا سا بچپن کے عالم میں بچوں کا ایمان بھی اتنا مضبوط کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرماتے تھے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سے تو کچھ نہیں فرماتے، رب فرماتا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو اب وہ بچے نے وہ مناظر چچے کے سامنے بیان کیے، تو چچا جو ازلی بدبخت تھا، لبادہ اسلام میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، وہ منافق تھا، تو اس نے کہا اے بیٹے اگر محمد سچے ہیں تو ہم تو سارے کے سارے گدھے۔ اس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی، تو وہ بچہ جو چچا کے ساتھ، اس چچا نے اسے رسول اللہ کی بارگاہ کا رستہ بتایا، تو جس نے رسول اللہ کی بارگاہ کا رستہ بتایا، آج ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حلاوت پانے والوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض کرنا۔ تو وہ بچہ جسے رسول اللہ کی بارگاہ میں انگلی پکڑ کے لے کے جا رہا تھا، آج ہمیں کوئی شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں انگلی پکڑ کے لے جائے تو ہمیں وہ شخص کتنا پیارا رہا، تو اس بچے کو بھی وہ شخص بہت پیارا تھا جس نے رسول اللہ سے اس سے ملاقات کرائی۔ وہ بچہ جب یہ بات سنتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ عرض کرنے لگا اے چچا مجھے اللہ کی قسم اس کائنات میں مجھے اگر کوئی شخص سب سے پیارا تھا تو وہ تو تھا، لیکن اب کائنات میں سب سے زیادہ جس شخص سے نفرت رکھتا ہوں تو وہ تو ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میرا اب تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ بچہ کہتا ہے انا بین اثنتین، اب میرے پاس دو راستے،
خان اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر، جو بات تو نے کہی میں اللہ اور اس کے رسول کو نہ بتاؤں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو تو نے کہا میں ایسے ہی جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں بتا۔ تو وہ چچا کہنے لگا تو بچہ ہے، تو شریعت میں بچے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، تو بچہ ہے، تیری بات پہ کون یقین کرے گا، تو جا جو مرضی کرنا ہے۔ تب وہ بچہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بارگاہ میں حاضر ہو کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا میرا چچا میں اللہ اور اس کے رسول، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ میرا چچا ابو جندل میرا اب اس سے کوئی بھی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا وجہ کیا ہے، تو اس بچے نے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ اس نے کہا کہ اگر محمد سچے ہیں تو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو اب اس کی بات میں دم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچہ ہونے کی وجہ سے صحابہ سے مشورہ کیا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمیر بن سعد ابھی بچہ ہے اور اس کا چچا ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا ہے، وہ آپ کی مجلسوں میں ہمارے ساتھ بیٹھتا رہا ہے، اس بچے کی بات پختہ نہیں۔ اب جب بچے نے یہ بات سنی تو بچے نے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے، اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتا ہے ان کنت کاذبا، اے اللہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، وَإِن كُنتُ صَادِقًا اگر میں سچا ہوں تو مجھے سچا کر دے۔ اب بچے نے جب یہ دعا مانگی تو ابھی اس نے ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرے تھے کہ اللہ کی بارگاہ سے جبریل امین اترا۔ جبریل امین یہ محبت کا دیکھے کہ جب رسول اللہ سے محبت سچی ہوتی ہے تو اس بچے کی محبت سچی تھی۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا یحلفون باللہ لکم، اے محبوب یہ جو آپ کے سامنے باتیں کرتے ہیں یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ آپ سچ نہیں فرماتے، یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمیر بن سعد کو پاس بلایا، ان کے کان سے پکڑا اور فرمایا بچے تو سچ فرما رہا، اللہ نے تیری تصدیق فرمائی۔ اب محبت اللہ سے کہ رسول سے اس درجے کی تھی کہ چچا نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نازیبہ الفاظ کہے تو بچے نے چچے سے رشتہ جو توڑ لیا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے، صحابہ کے ایمان ہمارے سامنے میزان ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کی صحابہ کے ایمان کے سامنے تولیں کہ صحابہ کو اللہ نے جو مقام جو مرتبہ عطا فرمایا وہ کس وجہ سے عطا فرمایا، مقام و مرتبہ انہیں ملا تو صرف رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے، وگرنہ وہی صحابی تھے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھ لے کہ حضرت عمر فاروق جب خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین، 22,000 مربع میل بعض روایات بعض میں 44,000 مربع میل کے، یعنی اس وقت کی سپر پاور جیسے آج امریکہ ہے، یعنی سپر پاور کے امیر بادشاہ خلیفہ وقت جب حج پہ گئے تو حج کے موقع پہ میدان عرفات میں زاروں قطار رو رہے، زاروں قطار روتے جا رہے، تو کسی نے پوچھا اے امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، آج ہم نے اللہ کا فریضہ ادا کیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اے صحابہ میں خطاب کا وہ بیٹا ہوں کہ میرا باپ خطاب اگر مجھے کہتا کہ اے عمر ان 5 اونٹوں کو قطار میں کھڑا کر
تو میں ایک اونٹ کو پکڑ کے کھڑا کرتا، دوسرے کی طرف جاتا، پہلا بھاگ جاتا، تو میں 5 اونٹوں کو قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا ہوں، 44,000 مربع میل میں اگر دریائے نیل پانی نہیں دیتا تو میں روکا دیتا ہوں تو دریا پانی دینے لگ جاتا ہے۔ زمین تیل نگل جاتی ہے تو میرے نکے سے زمین تیل واپس کر دیتی ہے۔ تو یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی برکتیں، اگر آج ہم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں تو ہمیں بھی اللہ وہ برکتیں، وہ عزتیں، وہ شہرتیں عطا فرمائے گا۔ آپ اس دور حاضر کی زندہ مثال لیں، کبھی چند دن قبل امیر المجاہدین حضرت علامہ خواجہ حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی روح دنیا سے پرواز کر گئی تو آپ نے دیکھا کہ کروڑوں لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا۔ ان سے کچھ عرصہ قبل دیکھے غازی ممتاز حسین قادری کے جنازے میں دیکھے کہ کتنے لوگ موجود تھے۔ آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اس سے قبل چلے جائیں تقریباً 1000 سال گزر گئے، غوث اعظم داتا علی اجمیری کو آج بھی وہ لوگ اہل ایمان کے دلوں میں زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے رسول اللہ سے محبت کی، رسول اللہ کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کر لیا، آپ کی اتباع کو اپنا لیا۔ جب آپ کی سیرت کو اپنا لو گے، آپ کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مقام، وہی مرتبے عطا فرمائے گا۔ جو ہمارا کھویا ہوا وقار ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ سے روگردانی کر لی ہے۔ دامن مصطفیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ جب ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جو پہلے مسلمانوں کے پاس موجود تھا۔ بہرحال اب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو محبت رسول کا پیغام آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ محبت رسول ہی ایمان کی اصل ہے۔ اگر محبت رسول نہیں تو ایمان کامل نہیں۔ سرکار نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک تم مجھ محمد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ محمد سے محبت نہیں کرو گے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرتے تھے۔ دوسری بات جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، حدیث مبارکہ جو ایصال ثواب کے متعلق تھی، تو ہمارے سب سے تعلق رکھنے والے کوئی نہ کوئی کسی سے تعلق رکھنے والا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تو اس کے لیے اس حدیث پاک میں بڑا سبق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله۔ ہم جو زندہ ہیں آج ہم یہ عمل کر رہے ہیں، یہ ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، لیکن جب ہمارے اس جسد خاکی سے روح پرواز کر جائے گی تو پھر ہمارے پاس عمل کی طاقت موجود نہیں، عمل کی طاقت موجود نہیں۔ روح جسم سے نکلتے ہی انسان کئی قسم کی خواہشات کرے گا، کئی قسم کی خواہشات کرے گا جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ مجھے موقع دے دے، کاش کہ مجھے یہ زندگی پھر مل جائے، میں ساری زندگی عبادتوں میں گزاروں گا، ساری زندگی سجدوں میں گزاروں گا، جہاد کروں گا، صدقات کروں گا۔ تو یہ قرآن میں موجود ہیں ساری باتیں کہ کتنی قسم کی خواہشات بندہ مرنے کے بعد کرے گا کہ مجھے کاش کے موقع مل جائے، لیکن یہ ہمارے پاس موقع ہے، یہ موقع پھر نہیں ملنا۔ اذا جاء اجلها لا یستأخرون ساعة، جب موت کی گھڑی آ جائے گی تو رب فرماتا ہے لا یستأخرون ساعة، تمہیں ایک ساعت مہلت نہیں۔ ساعت کیا ہے؟ ساعت کیا ہے؟ ساعت کی تعریف کیا ہے؟ ساعت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آج کے دور میں ایک منٹ ہے، منٹ میں 60 سیکنڈ ہے، اور 60 سیکنڈوں میں ایک سیکنڈ میں 90 مائکرو سیکنڈ ہے، تو وہ مائکرو سیکنڈ سے بھی چھوٹی چیز کا نام ساعت۔
تو اس ساتھ کی مہلت جب موت کا فرشتہ آ گیا، اجل کا وقت آ گیا، تو پھر وہ ساتھ مہلت نہیں ملے گی۔ چاہے بندہ جو بھی کہے کہ ہاں مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں 2 نفل ادا کر لوں، میں توبہ کر لوں، تو اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں، چاہے اسے مہلت مل ہی جائے۔ تو فرعون جب غرق ہوا تو دریا کے درمیان میں جا کے اس نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی کہ مولا میں توبہ کرتا ہوں، سچا خدا تو ہی، میں خدا نہیں، لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ تو جب وقت ہے اس وقت کو غنیمت جانے، جو ہمیں اللہ نے یہ زندگیاں دی ہیں یہ ہمارے پاس غنیمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری زندگی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اسے غنیمت جانے۔ بہرحال جو حدیث پاک پڑھی کہ جو انسان جب زندہ ہے تو اس کے پاس اعمال کی طاقت موجود ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع، جب مر گیا تو پھر عمل کی طاقت سے منقطع ہو گیا، اب وہ عمل نہیں کر سکتا۔ مگر سرکار فرماتے ہیں الا ثلاثہ، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ ہوتا ہے۔ زندگی میں تو اعمال کرتے ہیں، تو زندگی میں وہ اعمال کر کے جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں وہ اعمال کرو کہ جو مرنے کے بعد تمہیں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں صدقہ جاریہ۔ پہلا عمل کیا ہے کہ صدقہ جاریہ کرے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ یہ بھائی صدقہ جا رہا ہے تو اس کے ساتھ کسی زمین ہے، اس نے راستے کے لیے زمین دے دی، راستے سے لوگ گزرتے جا رہے ہیں، اسے ثواب نیک بھی گزر رہا ہے، بد بھی گزر رہا ہے، اللہ کی مخلوق گزر رہی ہے، تو وہ اسے ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں کسی پانی کی موجود پانی نہیں موجود، پانی کا نلکا کھلوا دیا، کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دی، کسی قسم کا بھی کوئی رفاع عامہ کا کام جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایسے عمل سے کہ اللہ کی مخلوق اس سے تسلسل کے ساتھ یہ نہیں ابھی فائدہ پہنچا بعد میں اس کو منقطع کر دیا، تسلسل کے ساتھ جو فائدہ اللہ کی مخلوق کو پہنچتا رہے، جیسے مسجد ہے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، راستہ بنانا، قبرستان کے لیے جگہ دینا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو تسلسل کے ساتھ جس چیز سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا رہے گا وہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا عمل جو سرکار نے فرمایا علم ينتفع الناس، اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگوں کو نفع۔ اب وہ کیسا علم ہے؟ اس سے ظاہراً مراد تو علم دین ہے۔ علم دین اب یہی نہیں کہ علم دین سکھانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ کسی عالم نے آپ کو سکھایا وضو کا طریقہ، مثال کے طور پر میں اس بچے کو وضو کا طریقہ سکھا دیتا ہوں، اس بچے کو صحیح وضو کا طریقہ آتا ہے، یہ کسی اور کو سکھاتا ہے، وہ پے در پے نسل در نسل وہ وضو کا طریقہ آگے چلتا ہے، تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ وہ علم ایسا ہو گیا جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ اور یہ صرف علم دین ہی پر منحصر نہیں ہے، کوئی کسی کو فن سکھا دیتا ہے جس سے وہ رزق حلال کماتا ہے۔ رزق حلال کمانے کے لیے کوئی فن سکھا دینا کسی کو، وہ بھی ایسا علم ہے جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، رزق حلال کمانے کے لیے، تو وہ بھی ایسا علم ہے۔ تو اپنے پیچھے ایسا فن چھوڑ کے جائیں، ایسا علم چھوڑ کے جائیں کہ جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، تو وہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، مرنے کے بعد وہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب تیسری بات جو سرکار نے ارشاد فرمائی وہ بڑی کمال کی بات ہے کہ سرکار نے فرمایا تیسرا عمل یہ ہے کہ ولد صالح، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گئے۔ اور صرف نیک اولاد نہیں فرمایا، سرکار نے ایسی نیک اولاد کہ یدعو لہ، جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، ایسی اولاد چھوڑ کے گئے۔ اب دعائیں مغفرت کے مختلف طریقے ہیں، یہ آج ہم جمع ہوئے یہ بھی ایک دعائیں مغفرت کا ذریعہ بنا، اجتماع جمع کر لیا، اکیلے بیٹھ کے دعا کر لی، لیکن میرے نزدیک دعائیں مغفرت کا اپنے والدین کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ نماز ہے۔
جب بھی بندہ نماز پڑھتا ہے ہر نماز میں کئی دفعہ جتنے نوافل پڑھے گا، جتنے فرائض ادا کرے گا، جتنی سنتیں ادا کرے گا، ہر دفعہ وہ اپنے والدین کے لیے چاہتے نہ چاہتے ہوئے دعا مانگتا ہے۔ تو وہ دعا اس وقت مانگی جاتی ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، یعنی پاک مطہر ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پھر اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، پھر سجدے میں گرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ ربنا اغفر لی، اے مولا مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنین کی بخشش فرما۔ یعنی پہلے اپنی بخشش طلب کہ جب اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اب میں گناہوں سے پاک ہو گیا، اب مولا میں جب گناہوں سے پاک ہو گیا تو اب میں تیری بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہو گیا، یعنی گناہوں سے پاک سے وہ مستجاب الدعوات، مولا اب میری دعا کو قبول فرما، میرے والدین کی بخشش فرما۔ یہ دعا کا طریقہ ہے۔ تو جب دعا مانگتے ہیں رشتہ دار، اقربا، اولاد، تو کل قیامت کے دن سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب فوت ہوئے ہوں گے تو ان کے پاس اعمال نہیں ہوں گے، گناہگار لوگ فوت ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ان کے پاس بہت پہاڑ جتنی نیکیوں کے ذخیرے ہوں گے، اتنے ذخیرے۔ تو صحابہ عرض کریں گے یا رسول اللہ اتنی نیکیاں کہاں سے آئیں گی؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں، جب بندہ اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ وہ حالت ایمان میں اس دنیا سے فوت ہوگا تو پیچھے والوں کی دعاؤں کو اسے فائدہ ہوگا۔ اگر ایمان سلامت لے کے نہیں گیا تو جتنی بھی دعائیں کرے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے والے جب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں اس کے لیے ذخیرہ